علماء کہتے ہیں اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اس وقت نہ اٹھایا ہوتا شاید میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے، شاید میں اور آپ بھی پتہ نہیں کیا جانور بنے ہوتے۔ تو اس کی عظمت تو سمجھو، اس نبی کی قربانیاں تو دیکھو۔ وہ کہتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، یہ دنیا سے جاتے وقت اور دنیا سے جانے کے بعد کا محشر کا میدان ہوگا، اور اللہ جب جہنم کو لائے گا، جب اللہ جہنم کو لائے گا، کہہ رہے ہیں 70,000 جہنم کی لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ جہنم آئے گی، اگر اس جہنم کو فرشتوں نے نہ تھاما ہو اور اگر اللہ نے نہ روکا ہو کہ وہ جہنم ہر نیک اور بد کو نکل جائے، اتنی خوفناک جہنم کا جب جہنم کو لایا جائے گا نا، تو سارے نبی، صدیقین، شہداء کیا، انسان کیا، جنات کیا، کہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے، اور سب کی زبان پہ کیا ہوگا؟ سنتے رہتے ہیں علماء سے، یا ربی نفسی نفسی، ہاں، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ ہوگا، یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے زبان پہ کیا ہوگا؟ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، آج میری جان بچا۔ کیا یہ عالم ہوگا محشر کے میدان کے اندر؟ اور وہ نبی ہو کے یوں کہیں یا اللہ میری جان بچا۔ ہم نمازیں چھوڑ کر، بدنگاہی کر کے، زنا کر کے، شرابیں پی کے، مسلمانوں کو دھوکہ دے کے، سود کھا کے، ہر طرح کی نافرمانی کر کے ایسے میٹھی نیند سو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ادھر نبی سجدے میں جا کے کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی نفسی، ہاں، اور کہہ رہے ہیں صرف وہی ذات تمہارے کام آئے گی جس کو آج تم اپنے گھروں میں نہیں آنے دے رہے، اپنے جسموں میں نہیں آنے دے رہے، اپنے معاشرے میں نہیں آنے دے رہے، اپنے خاندانوں میں نہیں آنے دے رہے۔ کون کام آئے گا؟ وہ تمہارا نبی ہوگا جب اللہ سے کہے گا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ تو محشر کے میدان میں نبیوں کو مائیں بھولی ہوئی، اور ہمارا نبی ہمیں وہاں بھی یاد رکھے، اور ہم اس کے ساتھ کیا بے وفائی کریں۔ ہمیں آج اس کے طریقے نہیں سمجھ میں آ رہے، آج ہمیں اس کی قربانیاں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ کہہ رہے ہیں وہ کو دل ہو نا جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو، پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ہاں، ورنہ کہیں گے مولوی دیوانے ایسے بولتے رہتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہاں، یہ مولوی کیا پرانے طریقے بول رہے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ یہ تو راکٹ کے ذریعے چاند پہ پہنچے، میرا نبی تو اپنے وجود کے ساتھ اللہ کا عرش بھی پار کر گیا تھا۔ چاند تو 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کس کے پیچھے چلنا چھوڑ گئے ہم؟ کس کے پیچھے چلنا چھوڑ گئے؟ اور میرے پیارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، ورنہ ایسی زندگی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھا دی، فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قسم کیسی کہی، میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ قسم خود کھا رہا ہے، اللہ قسم خود کھا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، میں ان لوگوں کا ایمان قبول نہیں کروں گا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ تیرے طریقوں میں نہ ڈھل جائے، یہاں تک کہ یہ تیری بات ماننے والے نہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی قسم اللہ نے کھا دی۔ تو میرے پیارو، کامیابی آپ کے طریقوں میں ہی ہے، آپ کی تعلیمات میں ہی ہے، لیکن طریقے وہ اپنائے گا جس کے دل میں آپ کی عظمت ہوگی، اس کو یہ تو پتا ہو یہ کائنات کا نظام یہ میرے نبی کی برکت سے ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میرے نبی کی برکت ہے۔ میرا نبی نہ ہوتا تو نماز پڑھنا کون سکھاتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو ماں باپ کا مقام کون بتاتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو حرام حلال کی تمیز کون بتاتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو جنت جہنم کے بارے میں کون بتاتا؟ اور میرا نبی نہ ہوتا تو ہمیں قربانی کرنا کون سکھاتا؟ ارے میرا نبی نہ ہوتا تو زکوٰۃ دینا کون سکھاتا؟ اور میرا نبی نہ ہوتا تو حج عمرہ کرنا کون سکھاتا؟ اور میرا نبی نہ ہوتا تو ہمیں زندگی گزارنا کون سکھاتا؟ لوگ تو جانوروں والی زندگیاں گزار رہے تھے، تو میرے نبی نے آ کے زندگی سکھائی، اور آج اس کی زندگی آج ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے پیاروں، میرے نبی کی عظمت آئے گی تو طریقے آئیں گے، معاشرت آئے گی، اخلاقیات آئیں گے، لیکن میرے نبی کی زندگی تب آئے گی جب ہم اور محبت تب آئے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں گے۔ آج خود دیکھو، اپنے دل سے کبھی سوال کرو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا درود بھیجتے ہیں روز؟ کتنا؟ مہینوں گزر جاتے ہیں کئی لوگوں کو، اور کئیوں کو ہفتوں گزر جاتے ہیں، درود پڑھتی نہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کروڑوں سلام، 1,00,000 دفعہ درود پڑھ کے تو دکھا۔ 1,00,000 دفعہ کہنا بہت آسان ہے، وہ پڑھ کے تو دکھاؤ۔ درود کتنا پڑھتے ہو؟ صرف انسان یہ غور کرے
اللہ جب نبیوں سے بات کرتا ہے قرآن پاک میں، نوح علیہ السلام کو کہہ رہا، اللہ کہہ رہا سلام علی نوح فی العالمین، بات ختم. سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو بھی سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو سلام. سلام علی الیاسین، الیاسین کو سلام. لیکن جب ہمارے نبی کا تذکرہ آتا تو ایسے نہیں آتا. ابراہیم کو سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. اور ہمارے نبی کا نام آتا تو کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ. پہلے اللہ اپنا نام لے کر آ رہا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. کس کے فرشتے؟ ہو ضمیر دوبارہ اللہ کے نام کی طرف جا رہی ہے، ہو ضمیر دوبارہ اللہ کے نام کی طرف. وملائکتہ، اس کے فرشتے. کس کے فرشتے؟ اللہ کے فرشتے. یصلون علی النبی، مسلسل اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے تم بھی اپنے نبی پہ درود بھیجا کرو. بتاؤ، اللہ نے جس ذات کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوں، اور جو فرشتے میرے نبی پہ صبح درود بھیجتے ہیں، شام میں دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں جو فرشتے صبح آئے ہیں زندگی بھر دوبارہ نمبر نہیں آئے گا قیامت تک، اور شام میں جو گئے پھر نئے فرشتے آئے، قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. جس ذات کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوں، جس ذات کو فرشتے بیٹھ کے درود پڑھتے ہوں، میں اس پہ درود نہ بھیجوں؟ یہ میرا کیا عشق ہے میرے نبی کے ساتھ، یہ میری کیا محبت ہے میرے نبی کے ساتھ کہ میں اپنے نبی پہ درود بھی نہ بھیجوں جس کے اوپر فرشتے درود بھیج رہے ہوں. اللہ کی طرف درود کا معنی نہیں کیا جائے گا، اللہ کی طرف رحمت کا معنی کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں. تو میرے پیارو دیکھو، زندگی بہت مختصر سی ہے، زندگی بہت تیزی سے بھی جا رہی ہے. اپنی زندگی کے اندر درود کا اہتمام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت کے ساتھ. فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارا درود پیش کرتے ہیں جا کے. روزانہ رات کا اہتمام کر لو. روزانہ رات کو بستر پہ لیٹ کر یا مصلے پہ بیٹھ جو سونے سے پہلے کم سے کم 100 سے شروع کرو، 100 کے عدد سے، 100 سے لے کر 1000 تک لے جاؤ. کہتے ہیں جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود کا اہتمام کرے، روزانہ 1000 مرتبہ درود کا اہتمام کرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجوں گا، تو کہتے ہیں موت سے پہلے پہلے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرا دیں گے. ہاں، یہ پکی ڈھکی بات ہے. کبھی درود پڑھ کے تو دیکھو، کبھی دل سے کیفیت کے ساتھ درود پڑھ کے تو دیکھو. یقین کرو، رات کو بیٹھنا اور درود پڑھنا اور یوں گمان کرنا اپنے ذہن میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کھڑا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. کبھی ایسا محسوس کر کے دیکھنا، تمہارے دل کو سکون آئے گا. وہ کہتے ہیں محبوب کا محبوب دلی محبوب ہوتا ہے. ہمیں اللہ کی محبت چاہیے نا، اور اللہ کو کس سے محبت ہے؟ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے. جب اللہ کے حبیب سے ہم محبت کریں گے، ان پہ درود پڑھیں گے، تو اللہ ہم سے کتنی محبت کرے گا. وہ کہتے ہیں نا، میں کہتا تھا محبوب کا محبوب دلی محبوب ہوتا ہے. ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، کسی سے محبت ہو جائے تو وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ چیز بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی گلی بھی اچھی لگتی ہے، اس کی دیوار بھی اچھی لگتی ہے، ہاں اس کے محلے میں جانا بھی اچھا لگتا ہے. خیر ہم تو ان چیزوں سے گزرے ہیں. ہر آدمی محبت کرتا ہے، یہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. اور ہر آدمی اس جگہ سے گزرتا ہے، ہم بھی گزرے ہیں، اور مولوی بتاتے نہیں ہیں لیکن ہم بھی گزرے. او بھائی، محبت اتنا سوار ہوتی ہے کہ محبوب کسی چیز کو چھو کے بھی گزر جائے، کہتا ہے وہ چیز بھی اچھی لگتی ہے، اس کی گلیوں میں گھومنا. اور سچی بات بتاؤں، حقیقی عشق وہی جان سکتا ہے جو عشق مجازی سے گزرا ہو. جس نے مجازی عشق کیا ہوگا نا، وہ عشق حقیقی کا مزہ جانے گا. ہم بھی زمانے جاہلیت میں محبت کرتے تھے، اپنے خاندان میں ایک پھنس گئے، انسان ہو ہی جاتا ہے، تو ہمیں ہر چیز اچھی لگتی تھی. کیا کر رہے تھے؟ دل سے نکلتی ہے. جب حلال محبت پہ آئے تو پھر پتا چلا جب عشق مجازی کیا اور عشق حقیقی کیا. تو پھر دیکھو، اللہ کو میرے حبیب سے محبت، جب میں اس کے حبیب سے محبت کروں گا، اس پہ درود بھیجوں گا، اللہ کو مجھ پہ کتنا پیار آئے گا. یہ میرے حبیب پہ درود بھیج رہے ہیں، یہ میرے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں. تو اپنی زندگیوں کا معمول بناؤ، درود کا کثرت سے اہتمام کرو. کوئی دن ایسا نہ جائے، کوئی دن ایسا نہ جائے جس کے اندر تم اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجو. میرے پیارو، اپنی زندگی کے اندر ایک درود کا اہتمام کر لو. آج سے نیت کر لو، روزانہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم 100 مرتبہ شروع کرو اور 1000 کی نیت تک کرو. 100 سے نیچے نہیں آنے دینا، اور اس کو 1000 تک لے کے جانا. بستر پہ جانے سے پہلے مصلے پہ بیٹھ جاؤ یا بستر پہ لیٹے لیٹے روزانہ درود پڑھو. اللہ کو بھی آپ سے پیار ہو جائے گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بھی پیار ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل کے اندر آ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دل میں آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ بھئی جو کچھ کہا سنا، اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔